الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأتمها إلا لبنة واحدة فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم انتہائی قابل احترام واجب الاحترام قابل ست تکریم میرے غیور مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں، ماہ ذی قعدہ اسلامی مہینوں میں سے 11واں مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ حکم خداوندی کے مطابق آدھا حصہ اور پہلے آدھے حصے کا آج آخری دن ہے، یعنی 15 ذی قعدہ ہے۔ گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں نے چند ایک باتیں عرض کی تھیں، آج بھی انہی باتوں میں سے چند ایک گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا، لیکن موجودہ صورتحال اور حالات کی نزاکت اور اس پرفتن دور میں ایک ملک دشمن اور اسلام دشمن، حتیٰ کہ نبوت کا دشمن قادیانیوں کا ایک گروہ سرگرم ہے اور مسلمانوں کے خلاف اپنی سازشیں عروج کے درجات پر پہنچا چکا ہے۔ چنانچہ ان باتوں سے زیادہ اہم میں نے کہا آپ حضرات کی خدمت میں ختم نبوت سے متعلق چند ایک باتیں، اور اسی مناسبت سے
آج کی جو مجلس ہے، موجودہ جو ایام چل رہے ہیں ماہ ذی قعدہ کے، اس حوالے سے بھی چند ایک باتیں ہو جائیں۔ باتیں کرنا، باتیں سننا، باتیں سنانا یہ کوئی رسم و رواج نہیں، یہ کوئی مجلس رسمی مجلس نہیں کہ یہاں باتیں سن لی اور یہاں سے اٹھنے کے بعد ختم، چادر کندھے پر ڈال کر چلے گئے اور باتیں ختم، اب اگلے جمعے کو آئیں گے تو کچھ سنیں گے، کچھ سنائیں گے۔ یہ مقصد میرے عزیزو ہرگز نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم جو باتیں یہاں کریں، جو باتیں یہاں سنیں، جو سنائیں، سب سے پہلے ان باتوں کا مخاطب، سب سے پہلے ان باتوں کا اصل جو مخاطب اور سامنے جس کو وہ باتیں کر رہا ہوں وہ میرا اپنا اندر کا انسان ہے، کہ ہو سکتا ہے رب لم یزل ان باتیں کرنے کی وجہ سے مجھ نالائق اور نکما اور گناہگار آدمی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے۔ اور عموماً یہ ایک مذاکرے کی حیثیت ہے کہ آپس میں مذاکرہ کر لیتے ہیں، باتیں تو سب کو معلوم ہے، تو معلومات کو معمولات میں ہم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ایک اچھا پہلو اور ایک اچھا نفسیاتی تجربہ ہے کہ جو باتیں معلومات اگر اس پر جو نہ تبصرہ ہو یا تذکرہ ہو تو وہ معمولات میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو باتیں ہمیں معلوم ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ باتیں ہمارے اعمال میں آ جائیں۔ تو اعمال میں لانے کے لیے سب سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ سے دست بستہ گزارش اور دعا گو ہوں کہ رب لم یزل سب سے پہلے مجھ گناہگار کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور ان کو سینے سے لگا کر اس کو پوری زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم نبوت، اس کو سمجھنے کے لیے آسان سی ایک مثال آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک بندہ ایک گھر بناتا ہے، بڑا خوبصورت اور مزین کرتا ہے اسے، اس میں ہر اینٹ، ہر چیز الگ سلیقے سے، سنجیدگی سے، شائستگی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اسے مزین کرتا ہے۔ تمام اینٹیں لگانے کے بعد اس میں ایک اینٹ چھوڑ دیتا ہے، تو آنے والا جب آتا ہے تو سارے گھر کا معائنہ کرنے کے بعد اس کو یہی ایک چیز نظر آتی ہے کہ اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے، اگر یہ اینٹ آ جائے تو اس گھر کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں رہے گی اور یہ خوبصورت ترین گھر بن جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مثلی ومثل النبیین یا ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا دارا فاتمها واحسنها واکملها الا لبنة، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور سابقہ انبیاء کی مثال بھی یہی ہے کہ ایک بندے نے ایک گھر بنایا، اسے خوبصورت طریقے سے سجایا، اس میں اچھی اور خوبصورت اینٹیں لگائیں، لیکن آخر میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، تو وہ جو ایک اینٹ ہے اسی اینٹ کی طرح مجھے آپ سمجھ لیں کہ مجھے آپ علیہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام انبیاء کے بعد گویا ایک عمارت سے تشبیہ دی کہ آخر میں اس عمارت کی آخری اینٹ رہ گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھیجا، اور مجھے بھیجنے کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ان تمام انبیاء کے بعد مجھے بھیجا اور انبیاء اور نبوت کی اس عمارت کی تکمیل فرما دی کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اب مجھ پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا اور میں لاڈلا ہوں اپنے رب کا اور محبوب رب کا دلارا ہوں، وجہ کونین ہوں، وجہ کائنات ہوں، دنیا میرے لیے بنائی گئی، اگر میں نہ ہوتا تو اس کائنات کو سجایا نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو بنایا ہی آپ علیہ السلام کے لیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے اور اس کے منہ پر دے مارو اور واجب القتل ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اگر کوئی مسلمان اس سے کوئی دلیل مانگتا ہے کہ بھئی کیا دلیل ہے تمہارے پاس نبوت کی، تو کہتے ہیں وہ مسلمان بھی ایمان سے خارج ہو جائے گا اور اسلام سے نکل جائے گا، کہ جب میرا محبوب پیغمبر آمنہ کے لخت جگر
حضرت عبداللہ کے نور نظر، شیر خدا کے برادر، وجہ کائنات عمر عثمان کے سسر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ پر نبوت ختم ہے۔ تو جب نبوت کی ختم ہونے کی خبر قرآن اور حدیث نے دے دی، اس کے بعد بھی یہ مسلمان دلیل مانگتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ایمان سے نکل گیا۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں مسیلمہ کذاب، بنی خلیفہ یا بنی حنیفہ کے نام سے ایک وفد آیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں، اور انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آ کر کلمہ اور اسلام پر بیعت کیا۔ جب وہ یہاں سے چلے گئے تو وہاں جا کر ان میں ایک بندہ تھا مسیلمہ کذاب لعنہ اللہ، تو انہوں نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور انہوں نے ایک پیغام بھیجا، با اثر آدمی تھا، انہوں نے ایک پیغام بھیجا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کہ اللہ کے بعد اللہ کا آخری نبی معاذ اللہ میں مسیلمہ کذاب ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ قاصد آیا اور انہوں نے مسیلمہ کا خط دکھایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک میں مسواک تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قاصد سے کہ تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہی خیال ہے جو مسیلمہ کا خیال ہے، یعنی میں بھی اسے نبی مانتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر قاصد کو ہلاک کرنا یہ عیب نہ ہوتا اور اصول نہ ہوتا تو آج تو نہیں بلکہ تیری لاش یہاں سے جاتی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غصے کی حالت میں وہ مسواک پکڑ کے فرمایا اللہ کی قسم نبوت تو بہت بڑی چیز ہے، اگر یہ مسواک بھی مسیلمہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نبوت پر ڈاکہ ڈالنا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اسی حال میں وصال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ سالاری میں ایک لشکر تشکیل دی اور فرمایا کہ یہ مسیلمہ بہت زیادہ با اثر ہو گیا ہے، اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کے جو نا اس جھوٹے فریب میں آ کر اس کے جو نا نبوت کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو ثبوت وہ کر رہے ہیں، اس کو نبی مان رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاؤ اور اس کا خاتمہ کرو۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے 28,000 یا بعض روایت میں آتا ہے 38,000 سے زائد کا لشکر صحابہ کرام کا اس کے خاتمے کے لیے گئے، جس میں 1200 بعض روایت میں آتا ہے اور بعض روایت میں ہے کہ 700 سے زیادہ حافظ قرآن تھے، اور یہ واحد غزوہ ہے کہ اس میں 700 سے زیادہ حافظ قرآن صحابی شہید ہو گئے۔ تو میرے عزیزو نبوت کا معاملہ اتنا ادنا معاملہ نہیں ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے جھوٹوں نے اپنے جو نا اس قسم کے فراڈ اور اس قسم کے دھوکوں کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر کے محبوب جیالوں نے ان کا سر قلقمہ کیا۔ چنانچہ آج سے چند سال پہلے کی بات، آج سے پچھلی صدی کی بات کہیں یا اسی صدی کی بات کہیں، غازی عالم الدین شہید، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے کہ ان کو دیکھنے والوں نے بیداری کی حالت میں، جب بیدار تھیں عورتیں، ان کو دیکھنے والوں نے یہ ان سے احساس نہ ہوا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، اور بے خودی کی حالت میں انہوں نے اپنی انگلیوں پر چھری پھیر دیے۔ تو میرے عزیزو میرا محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ وہ دین لایا، وہ ایمان لایا، میرا محبوب پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت بیداری میں اس کے لیے جانیں کٹوائی گئیں۔ وہ جو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے جو نا خون کے پیاسے ایک دوسرے کو جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، ایک دسترخوان پر کھانا کھانے لگے۔ یہ اس انقلابی صفت آدمی کی خاصیات ہیں۔ غازی علم الدین شہید سے قاضی نے کہا، جج نے کہا غازی علم الدین تو صرف اتنا کہہ دے، اتنا کہہ دے۔ اس نے وہ گستاخ ملعون کو جناب واصل جہنم کیا تھا، غازی کو کہا جج نے کہ تو صرف اتنا کہہ دے کہ جس وقت میں نے اس ملعون کو جہنم واصل کیا اس وقت میں ہوش میں نہیں تھا، اس وقت میں ہوش میں نہیں تھا۔ غازی علم الدین نے کہا ارے جج کیا بات کرتا ہے، جس محمد کے لیے میں نے اپنی جان اپنے سر پہ کفن باندھ کر میں نکلا، میری زندگی میں سمجھتا ہوں جس وقت میں نے اس کو قتل کیا، جس وقت میں نے اس کو جہنم واصل کیا، میری پوری زندگی بغیر ہوش و حواس کے گزری، اور میں جس وقت اس کو قتل کر رہا تھا میری زندگی کا وہی لمحہ ہوش و حواس میں تھا۔ تو یہ ہے میرے عزیز و محبت، یہ ہے عشق،
یہ ہے اس محبوب رب العالمین سے محبت کا ایک انداز۔ غلام غوث ہزاروی صاحب اس صدی کی بات ہے اور آج کی بات ہے۔ غلام غوث ہزاروی صاحب بابا ہزارہ وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں اور اپنے گھر میں بیٹے کو دیکھتے ہیں، انتہائی انتقال کی حالت ہے اور وہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اسپتال لے جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے حضرت آپ کا بیٹا اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اب اس کے انتقال کا وقت ہو چکا ہے۔ ایک باپ کے سامنے جب اس کے بیٹے کی روح جب قبض ہو رہی ہو، اس وقت اس باپ کے دل پر کیا گزر رہا ہوتا ہے میرے عزیزو، یہ وہی بیان کر سکتا ہے جس کے دل پر یہ گزرے۔ غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا گیا کہ تیرا بیٹا اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، تو فرمایا گیا کہ اس کو ہسپتال لے چلو۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں نے کہا حضرت یہ تو 2-3 گھنٹوں یا 2-3 منٹ کا مہمان ہے، یہاں سے گھر لے جاتے ہیں۔ گھر میں فوراً پیغام آتا ہے کہ فلان جگہ پر گاؤں سے دور فلان جگہ پر ایک قادیان، ایک جھوٹا آدمی مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور ختم نبوت سے متعلق غلام احمد قادیانی ملعون کی باتیں اور ان کے دلائل پیش کر رہا ہے اور عوام اور لا علم مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ غلام غوث ہزاروی صاحب جلدی میں اپنے بیگ میں کچھ کتابیں ڈالتے ہیں اور گھر سے نکلنے لگتے ہیں، بیٹے سے رخصت کرتے ہیں، بیوی سے رخصت کرتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے یہ کیا آپ کا بیٹا مر رہا ہے، آخری سانسیں ہیں اور اس کو چھوڑ کر تم وہاں جا رہے ہو؟ اور اس کے بیٹا کہتا ہے ابا جان تھوڑی دیر تو رک جائیے نا، میری سانس چلی جائے پھر چلے جانا۔ تو غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں صرف ایک بیٹے کی جان جا رہی ہے، وہاں میرے محمد مصطفیٰ کے کئی لاوارث بیٹوں کے ایمان کو خطرہ ہے۔ غلام غوث ہزاروی یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ جیسے نکلتے ہیں بس اسٹاپ پر یا اسٹاپ پر پہنچتے ہیں تو اطلاع آتی ہے حضرت آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آئیے اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھائیے پھر جائیے۔ فرماتے ہیں میرے عزیزو اس وقت اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اس باپ کے الفاظ اپنے سینے پر نقش کر لینا۔ وہ غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بیٹے کی نماز جنازہ پڑھانا اور پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے اور میرے محمد مصطفیٰ کی نبوت کی حفاظت کرنا یہ فرض عین ہے۔ میں چلا جاؤں گا، میرے بیٹے کی نماز جنازہ کوئی اور بھی پڑھا سکتا ہے، لیکن مجھے یہ اس بات کا ڈر ہے کہ یہ ملعون کہیں مسلمانوں کو گمراہ نہ کر لے اور قادیانی نہ بنا دے۔ تو میرے عزیزو اس قدر قربانیوں کے بعد یہ ہمیں ملا۔ یہ 1972 کے آئین کے تناظر میں اگر دیکھیں کہ قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا، لیکن اس وقت ہر سطح پر ہر فارم پر مسلمانوں کے خلاف خاص طور پہ یہ سازشیں کی جا رہی ہیں، غریب مسلمانوں کو دھوکہ دے کر انہیں اسلام سے نکالا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ تبلیغ کرنا، مدرسوں میں پڑھانا، دین سکھانا یہ بہت بڑا کام ہے، بلا شبہ بلا یقین بہت بڑا کام ہے میرے عزیزوں، لیکن اس بات کو ذرا سوچئے نا کہ ایک مسلمان ٹھیک ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جلے گا، لیکن بالآخر جہنم سے نکل تو سکے گا نا کسی وقت کلمے کی وجہ سے۔ لیکن اس بات کو ذرا سوچیں کہ ایک مسلمان جب یہاں اسلام سے نکل کر قادیانی بنے گا تو اس کی تو پوری زندگی گئی، اس کو کون بچائے گا؟ تو اس واسطے میرے عزیزو اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس پیغام کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے اور اس پیغام پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم سب سے بڑا ڈاکہ اس وقت جو ڈل رہا ہے اور ڈاکہ پڑ رہا ہے وہ ختم نبوت پر پڑ رہا ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے اور مسلمانوں کو ہر طرح سے گھیرا جا رہا ہے، اس واسطے ان کے لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کا وقت آ چکا ہے۔ نبوت تو ختم ہو چکی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا شاعر نے؟ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین عرفہ و اعلیٰ، شریعت ختم ہے تجھ پر، تیرے ہی دم سے بزم انبیاء کی رونق زینت، تیرے ہی دم سے بزم انبیاء کی رونق و زینت، تو صدر انجمن شایاں صدارت ختم ہے تجھ پر، خدا خود نعت لکھتا ہے تیرے قرآن کی صورت، خدا خود نعت لکھتا ہے تیری قرآن کی صورت، عجب ہے شان محبوبی وجاہت ختم ہے تجھ پر، شریعت کے محل کا آخری پتھر ہے تو پیارے، شریعت کے محل کا آخری پتھر ہے تو پیارے، ادھورے کو کیا پورا یہ سنت ختم ہے تجھ پر، زمین و آسماں پر شور ایک صلی علی کا ہے،
زمین و آسمان پر ایک شور صلی علی کا ہے، تو طاہر تھا مطہر تھا طہارت ختم ہے تجھ پر، تو طاہر تھا مطہر تھا طہارت ختم ہے تجھ پر۔ اس واسطے اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے اور ان سے مکمل بائیکاٹ۔ پاکستان کے آئین کے تحت وہ بالکلیہ کافر ہیں اور آئین دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ آئین پاکستان کے تناظر میں اپنے جنب قانونی طور پر ان کے خلاف بلند آواز بلند کیجئے اور ان کے خلاف حصہ بنیے۔ آپ کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں وہ بندہ پہچان سکتا ہے جو سوشل میڈیا اور جدید یہ جو پرنٹ میڈیا سے واقف ہو اور جدید قسم کی ٹیکنالوجی اور باہر کی دنیا سے واقف ہو۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں اللہ کی قسم پاکستان پر ہیں، ہر لحاظ سے پاکستان اسلام کا مرکز ہے۔ مدارس کے لحاظ سے دیکھا جائے پاکستان میں اس وقت مدارس کے حوالے سے سب سے بڑی خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے بتایا صرف اس سال وفاق المدارس کے تحت 78,000 بچوں نے حفظ قرآن کا امتحان دیا۔ ایک سال میں 1 لاکھ حفاظ تیار کرنا یہ کسی ملک کی بات نہیں، یہ ایک انقلاب ہے۔ تبلیغ کے حوالے سے دیکھا جائے اس وقت پوری دنیا کی نظریں رائیونڈ اور پاکستان پر لگی ہوئی ہیں اور ہر لحاظ سے دینی خدمات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان اس وقت مرکز ہے۔ اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے۔ اس کی قدردانی یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے اور آخر زمانہ ہے، آخر زمانے میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے بزرگ حضرات کہتے ہیں چند چیزوں کا اہتمام، کہ اپنے اسلام کی فکر کہ ہم سے کہیں کلمہ چھین نہ لی جائے، اپنے اسلام کی فکر کہ مسلمان ہوں، مسلمان کی علامات کیا ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج، یہ ساری چیزیں، اور اپنے گھر کی زندگی کو سیکھیے اور اپنے اعمال کی حفاظت، نماز پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ۔ ایسا زمانہ ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ اعمال کی پابندی نہیں ہو سکے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، باقی 5 نمازیں غائب۔ تو اپنے اعمال کی حفاظت، اپنے اسلام کی حفاظت، اور تیسری چیز مالی اعتبار سے اپنے آپ کو کسی کا مجبور ہرگز نہ کرنے دینا۔ مالی حساب سے جس کے آپ مجبور ہوں گے کیا پتہ کس سے یقین کریں، شخصیت کے پیچھے نہیں جانا۔ ہو سکتا ہے وہ ظاہری شکل کے اعتبار سے بہت زیادہ با اخلاق ہو لیکن اندر سے کچھ اور ہو۔ تو اس واسطے میرے عزیزو اپنے اسلام کی حفاظت کیجئے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے اعمال کی حفاظت کیجئے اور اپنے رزق اور اپنی حلال کی فکر کیجئے۔ اور جتنی غیر ملکی مصنوعات ہیں، جتنی یہ قادیانیوں کی مصنوعات ہیں، یہودیوں کی مصنوعات ہیں، ان کا بائیکاٹ کیجئے۔ کوئی چیز ان سے نہ خریدیں۔ ایک چیز ہم خریدیں گے ہمارے کھاتے سے اس میں جو ٹیکس جائے گا وہ ٹیکس وہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا۔ آج دیکھیں دنیا میں پیپسی اور کوکا کولا کس قدر چل رہا ہے، اس کے نقصانات بھی سب کو پتہ ہیں، ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود سب سے زیادہ مسلمانوں کے ملک میں یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں ہمارے ملک میں، اسلامی ملک جو اسلام کے نام پہ بنا، ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، ایک ٹافی کی اشتہار کے لیے، ایک ٹافی کی تشہیر کے لیے ہماری مسلمان بہنوں کو ننگا کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری ایمانی غیرت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ٹافی کے اشتہار پہ جو لڑکی کی تصویر نظر آ رہی ہے کیا وہ یہودی ہے، کیا عیسائی ہے، کیا وہ سکھ ہے، کیا ہندو ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم ہماری مسلمان مائیں بہنیں ہیں۔ اس واسطے اپنے ایمان، اپنے گھر کی حفاظت کیجئے اور اپنے آپ کو ماحول سے باخبر رکھیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور یہ تمام چیزیں دینی حضرات سے وابستگی میں چھپی ہیں اور ان تمام حضرات سے وابستگی کے ذریعے سے یہ چیزوں کی حفاظت ممکن ہے۔ خاص طور پہ علماء کرام سے وابستہ ہوں اور دینی طبقے سے متعلق ہمیشہ ہفتے میں کم از کم ایک بزرگ کے بیان میں بیٹھنے کی ترتیب بنائیں، اپنے کسی دینی ساتھی کو تبلیغ میں وقت لگائیں، کسی بھی شعبے سے منسلک ہو جائیں دین کے۔ اس وجہ سے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اور ہم کو محفوظ فرمائیں گے۔ نہیں تو آج فتنہ پرفتن دور ہے کہ بچنا مشکل ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ رب العزت ہماری تمام شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، ہمیں ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، ہمارے دین کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔